ہم سیدھے راستے پر لگا کے جائیں گے، اپنی زندگی میں لگا کے جائیں گے۔ اور اگر کوئی بیٹوں کو اللہ کے دین کے راستے پر نہیں لگا سکتا تو پھر کم از کم ان اداروں کو، ان مدرسوں کو، ان اسلام کے دین کے دلوں کے بازو بن جائیے، دست و بازو بن کے ان کے ساتھ معاملت کیجیے۔ جو اللہ کے دین پہ چل رہا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، گھر بار چھوڑ کے اصحاب صفا کا کردار ادا کرنے کے لیے مسجدوں اور مصلوں اور چٹائیوں پہ بیٹھ کے قال اللہ قال رسول کو پڑھنا چاہتا ہے، آئیے ان کے دستے بازو بن جائے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ پہلے تو یہ ہے اپنے بچوں کو لگائیں، یہ علم ہے، یہ راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ اگر کسی کا گبرو جوان بیٹا لخت جگر اس کے گھر سے نکل کر مسجد میں، مدرسے میں، ادارے میں علم حاصل کرنے کے لیے، عالم ربانی بننے کے لیے جا رہا ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، نبی کی نبوت والی زبان ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا۔ پروٹوکول دیکھیے، پروٹوکول۔ آج وزیر اعظم آئے، آج پرائم منسٹر آئے، آج ملک آئے، آج ملک سلمان آئے، لوگ قالین بچھاتے ہیں، مخملی ریشمی قالین بچھا کر کے ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھیے، میرا گبرو جوان بیٹا، میرا ننھا منھا بیٹا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو باقی رکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے۔ آئیے پروٹوکول دیکھیے، آئیے استقبال دیکھیے، رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، رسول اللہ کی زبان نبوت بول کے اقرار کرتی ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا۔ اللہ کے نورانی فرشتے اس طالب علم کے استقبال کے لیے اپنے نورانی پروں کو اس کے ننھے منھے پاؤں کے نیچے یوں بچھا دیتے۔ یہ پروٹوکول ہے، یہ استقبال ہے، یہ استقبال ہے۔ بیٹا میرا جا رہا ہے مدرسے علم حاصل کرنے، ڈاکٹر نہیں بن رہا، انجینئر نہیں بن رہا، جی 2 بیٹے ہیں، 3 ہیں، 2 کو ڈاکٹر بنا رہا ہوں اور ایک کو اللہ کے دین کا سکالر اور پروفیسر اور پڑھا لکھا محقق عالم دین بنا رہا ہوں۔ علماء تو ہوں گے، قصے گو علماء، لوریاں دینے والے علماء، کہکے لگوانے والے، لطیفے سنانے والے علماء تو ہوں گے۔ لوگ ایسے علماء کو اپنا امام بنا کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور وہ بھی گمراہ ہوں گے۔ یہ پروٹوکول ہے۔ فرشتے قدموں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں۔ ابھی بس نہیں ہے، آگے سنیے، سنتے جائیے۔ اللہ کے رسول کی زبان نبوت سے علم حاصل کرنے والے طالب علم، ہمارے گھروں سے نکلنے والے ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، یا جن کی ہم معاونت کر رہے ہیں، جن کی ہم خدمت کر رہے ہیں، جن پر ہم خرچ کر رہے ہیں کہ بیٹا خرچ ہم اٹھاتے ہیں، آپ جاؤ اللہ کے دین کے لیے محنت کرو، پڑھو لکھو، مدرس بنو، محدث بنو، خطیب بنو، امام بنو، قاضی بنو، جا کے لوگوں کو اللہ کے دین کی تعلیم سے روشنا کرو۔ یہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ نبی رحمت کے الفاظ ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ، ایک عالم اللہ کا دین پڑھ گیا، دین جان گیا، میرا بیٹا تھا، میرا بھائی تھا، میرا پوتا تھا، میرا گبرو جوان تھا، عالم بن گیا، يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ نبی کائنات کی زبان ہے، یہ عالم بن گیا، دین کا علم حاصل کر لیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی ساری مخلوق، من جو کچھ ہے فی السماوات، آسمانوں میں، والارض زمینوں میں، والحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ پانیوں کے گھٹا گھٹ اندھیروں میں رہنے والی مچھلیاں،
کائنات کی ساری مخلوقات اس اللہ کے دین کو پڑھنے والے اور طالب علم عالم دین کے لیے یستغفر لہو اپنے ہاتھوں کے بلند کر کے اللہ سے اس طالب علم عالم دین کے لیے استغفاروں کی دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، سب کچھ اس عالم دین میرے بیٹے، بھائی، پوتے، بزرگ کے لیے اللہ کی ساری مخلوق دعائیں کرتے ہیں۔ اتنا عظیم پروٹوکول، اتنا عظیم پروٹوکول دنیا والے تو چاہ کے بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساری مخلوق، الخلق کلہم، دوسری روایت کے الفاظ ہیں خلق یعنی ہر وہ چیز جو پیدا کی گئی، ہر وہ چیز جو مخلوق ہے، الخلق کلہم، ساری کی ساری مخلوق، یصلون، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے علی معلم الخیر، لوگوں کو دین پڑھانے والا، دین سکھانے والا، قال اللہ قال الرسول، میرا بیٹا عالم، میری بیٹی عالمہ، حافظ، قاریہ، مجتہد، مفتی، محدث، یہ سب بن چکے ہیں اللہ کے نورانی فرشتے، آسمان میں رہنے والی مخلوق، زمین میں رہنے والی مخلوق، پانیوں کی تہوں میں رہنے والی اللہ کی لا تعداد ساری مخلوق، لیصلون علی معلم الخیر، معلم خیر کے لیے دعائیں، مغفرتیں اللہ سے مانگی جاتی۔ ایک عالم کی فضیلت کیا ہے؟ رسول کائنات فرماتے ہیں فضل العلم احب الی من فضل العبادہ۔ اے لوگو، نبی کائنات نے صحابہ کو فرمایا، صحابہ، علم کی فضیلت میرے نزدیک عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ ایک بندہ 100 رکعتیں پڑھ رہا ہے، نبی کائنات کا فرمان ہے ایک بندہ بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی ایک آیت کو سیکھ رہا ہے، اس کا ترجمہ سیکھ رہا ہے، اس کی تشریح سیکھ رہا ہے، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فضل العلم، اس عالم کا علم اس عابد کی عبادت سے کئی گنا بہتر، اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، رسول اللہ کے فرامین ہے، کوئی پوائنٹ ہے، کوئی ذرا سی ملاوٹ نہیں ہے، بالکل 90 تلے بالکل وہی الفاظ ہے۔ فضل العالم، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد، ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر ایسے ہے کلیلۃ البدر، 14ویں کی رات ہو اور 14ویں کا چاند جگمگا رہا ہے، جو مقام، جو اہمیت، جو فضیلت اس 14ویں کے رات میں جگمگاتے ہوئے اس چاند کی تمام ستاروں پر جو فضیلت ہے، نبی کائنات فرماتے ہیں ایک عالم کی عبادت گزار پر، روزے دار پر، نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، ایک عام عابد پر، عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے 14ویں کے چاند میں 14ویں کی رات میں چاند جگمگا رہا ہے اور ستاروں میں منفرد نظر آ رہا ہے۔ فرمایا فضل العالم، ایک عالم کا مقام، ایک عالم کی فضیلت، ایک عالم کا مرتبہ، ایک عالم کی شان ایسے ہے کہ فضلی علی ادناکم، جس طرح میں ساری کائنات کا نبی ہوں، میرا مقام، میرا مرتبہ، میری شان تم میں سے ایک ادنا انسان سے جتنی شان میری جس طرح زیادہ ہے، تم میں سے جو عالم ہے، اللہ کے دین کا علم رکھتا ہے، تیرا گبرو جوان بیٹا ہے، تیرا بھائی ہے، تیری بیٹی ہے، اس کے سینے میں، اس کے دل میں اللہ کا قرآن ہے، نبی پاک کی حدیث کا علم ہے، وہ اسی طرح اعلیٰ و افضل ہے جس طرح میں محمد عام انسان سے اعلیٰ و افضل۔ آئیے راستے کا انتخاب کیجیے، آئیے راستے کا انتخاب آپ کو چھوڑتا ہوں، چوائس آپ کی ہے، مرضی آپ کی ہے، چاہت آپ کی ہے، مجمع نظر آپ کا ہے،
موجود ہے. ہم یہ نہیں کہتے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دلوائیں، بلکہ میری دعوت، ہماری دعوت تو یہ ہے جہاں میرا بیٹا ڈاکٹر ہو وہاں میرا بیٹا اسلامک اسکالر ہو، جہاں میرا بیٹا انجینئر ہو وہاں اللہ کے قرآن کا حافظ اور نبی کی حدیث کا پہرے دار ہو. میں یہ کہتا ہوں جہاں میرا بیٹا ایک بڑے سرکاری عہدے پر ہو وہاں وہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا محافظ اور عالم ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ آئیے راستے کا انتخاب کیجیے. اپنے بچوں کو صرف دنیا کے لیے نہیں، یہ تو عارضی ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو جوڑ لیجیے، دین کو ملا لیجیے، دین کو ساتھ ملا لیجیے، اور اپنے علماء کی قدر کیجیے، ان کی قدر کیجیے، ان کا احترام کیجیے. رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ کا اعلان ہے، نبی کائنات کا فرمان ہے، لیس منی، وہ بندہ مجھ میں سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، محمدی کہلانے کا وہ کوئی حق نہیں رکھتا. لا یجل جل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا، بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا. وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، جو ہمارے علماء کے حقوق سے واقف نہیں ہے، علماء کی قدر نہیں جانتا، علماء کا احترام نہیں جانتا، اللہ کا دین پڑھنے والے طالب علموں کی عزت اور تقریب نہیں کرتا، نہ کرے. لیکن یاد رکھیں لیس منی، اس کو محمدی کہلوانے کا کوئی حق محمد رسول اللہ نے نہیں دیا. لیس منی.